کیا سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا نظر آتا ہے؟ کیا پاگل پن کا ٹھپا ہمیشہ سچائی کو دفن کر دیتا ہے؟ یا کچھ کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں دیوانگی سے زیادہ سازش ہوتی ہے؟ میں فرحان ملک اس کہانی کا گواہ ہوں، ایک ایسی حقیقت کا جو میری روح تک ہلا گئی۔ میں شہر کا ایک امین بزنس مین ہوں اور فلاحی کاموں میں میرا نام ہمیشہ سب سے اوپر آتا ہے۔ شاید اسی لیے جب پاگل خانے کے دورے کا موقع ملا تو میں نے اسے قبول کر لیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دورہ میری زندگی کو ایک ایسا موڑ دے گا جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ جیسے ہی میں نے پاگل خانے میں قدم رکھا، سامنے مختلف حالتوں میں عورتیں نظر آئیں۔ کچھ بے حس و حرکت زمین پر پڑی تھیں، کچھ دیواروں پر تصویریں بنا رہی تھی، کچھ زور زور سے ہنس رہی تھی، لیکن ایک عورت، وہ باقی سب سے مختلف تھی۔ وہ حسین تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور سوالات تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مدد مانگ رہی ہو۔ جیسے ہی میری نظر اس پر جمی، پاگل خانے کے انچارج نے قریب آ کر کہا، سر، یہ بہت خطرناک مریضہ ہے، زیادہ مت دیکھیں، یہ کئی بار حملہ بھی کر چکی ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ تو پاگل نارمل لگ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے سرگوشی کی، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ انچارج پہلے تو ہچکچایا، پھر مجھے اس کے کمرے تک لے جایا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ عورت پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ تم بھی مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے زبردستی یہاں قید کیا گیا ہے۔ میں چونک گیا، کون اور کیوں؟ اس کے ہونٹ کانپے۔ میرا شوہر۔ اس نے مجھے پاگل خانے میں داخل کروا دیا تاکہ میری جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ میں مزید حیران ہوا، تمہارا شوہر کون ہے؟ جیسے ہی اس نے نام لیا، میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ نام میرے اپنے ایک قریبی دوست کا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اس سے شادی پر راضی تھیں؟ اس کی آواز تلخی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے محبت کی تھی، مگر محبت نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے شک سے پوچھا، مگر تمہیں یہاں لانے کے لیے کوئی میڈیکل ثبوت بھی تو چاہیے ہوگا۔ وہ رو پڑی، وہ سب جعلی ہیں، مجھے ہر روز نیند کی دوائی دے کر نیم مردہ رکھا جاتا ہے تاکہ میں چیخ بھی نہ سکوں۔ میں نے غور سے اس کی باتیں سنی۔ وہ پاگل نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا میں اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے اس کا ساتھ دیا تو ایک با اثر شخص میرے خلاف ہو سکتا ہے، مگر اگر میں کچھ نہ کرتا تو ایک بے گناہ عورت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی۔ میں نے حقیقت جاننے کے لیے پاگل خانے کے ریکارڈ چیک کیے۔ وہاں درج تھا کہ وہ شدید ذہنی مریضہ ہے، مگر میں نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ اس کا میڈیکل چیک اپ سالوں سے نہیں ہوا تھا۔ تو پھر یہ رپورٹ کہاں سے بنی؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، یہ رپورٹ تم نے بنائی؟ وہ گڑبڑا گیا، سر، میں مجبور تھا، میرا دل دھڑک اٹھا۔ مجبور؟ کس نے مجبور کیا؟ وہ ہچکچایا، پھر بولا، اس کا شوہر۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ اب سچائی سامنے آ رہی تھی، مگر میں اب بھی الجھا ہوا تھا۔ اگر تمہیں پتہ تھا کہ وہ پاگل نہیں تو تم نے کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا، کبھی کبھی سچ بولنے کی قیمت جان سے دینی پڑتی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا، اور اگر میں اس سچ کو سامنے لے آؤں تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے چہرے پر خوف چھا گیا، تو آپ بھی مارے جائیں گے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ میں نے اپنی قانونی ٹیم کو متحرک کیا، چند ایماندار صحافیوں سے رابطہ کیا، اور وہ عورت ایک رات پاگل خانے سے نکال لی گئی۔ اگلے ہی دن خبر پھیل گئی، معروف بزنس مین نے اپنی بیوی کو پاگل خانے میں قید کر کے جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ عدالت نے فوراً نوٹس لیا، تفتیش ہوئی، پاگل خانے کے عملے نے سب اگل دیا۔ میڈیکل رپورٹس جعلی ثابت ہوئیں، اور میرا دوست جیل پہنچ گیا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جیسے ہی
میں اس عورت کو آزاد کروا کر واپس آیا، ایک اور حقیقت نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ عورت میری مدد کے بعد ایک دن میرے آفس آئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو میں نے پاگل خانے میں دیکھی تھی، مگر آج وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ نے میری مدد کی، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ تم وہی ہو جسے تمہارے شوہر نے دھوکہ دیا؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ سب کچھ بہت آسانی سے ہو گیا؟ میں ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ وہ قریب آ کر بولی۔ جس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا اسی دن میں نے تمہیں منتخب کیا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ منتخب؟ کس چیز کے لیے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ تمہیں تباہ کرنے کے لیے۔ اور اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی تھی جس کے اصل کھلاڑی اب تک چھپے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ایک بے گناہ کی مدد کر رہا ہوں، مگر شاید میں خود ایک بڑی سازش کا شکار ہو چکا تھا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سازش کیا تھی؟ کیا میں واقعی ایک بڑی غلطی کر چکا تھا؟ اگر ہاں تو یہ کہانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ تب تک اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ سچائی وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اور شاید اگلی کہانی آپ کی ہو۔